اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی کہ یہاں پر بندہ رہ کر نیک اعمال کرے اور اپنی آخرت کا سامان پیدا کرے، لیکن ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہم ہمہ وقت دعا کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اس رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ جناب، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، نیکیوں کے حریص تھے، بلکہ یہ یہاں تک کہ جب کوئی نیکی کی بات انہیں دیر سے معلوم ہوتی تو اس بات کا افسوس فرماتے تھے کہ ہمیں یہ بات دیر سے کیسے پتہ چلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان یہ ہے کہ نیکی کی کسی بات کو بھی حقیر نہ جانو، یعنی اگر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی موقع مل جائے تو وہ نیکی آپ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اللہ کے شکر گزار رہیے کہ اس پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو آپ کو نیکی کا موقع دیا، آپ نے وہ نیکی کی اور نیکی کی سعادت حاصل کی۔ پھر اس رب کائنات سے یہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم اس نیکی کو جو مجھ سے ہوئی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو جب آپ یہ دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے اور اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی دعا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی نیکی کو قبول فرمائیں گے۔ آج کا جناب ہمارا موضوع بھی یہی ہے، نیک اعمال اور ان کے اثرات۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ نیک اعمال وہ کون کون سے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں جو ہم سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ نیک اعمال ہیں کیا، پھر وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں بہتر تاثر پیدا کر سکتے ہیں، پوری صرف اپنی ہی زندگی میں نہیں بلکہ پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے میں نے بتایا کہ نیک اعمال اور ان کے اثرات آج کا ہمارا موضوع۔ شریک گفتگو ہیں بہت ہی پیاری دو مہمان شخصیات جن کا میرا دونوں کا بہت ہی قلبی اور محبت کا تعلق ہے، اور جدا گانا دونوں کا انداز ہے، منفرد انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں میری پہچان میں۔ سب سے پہلے نشست پر تشریف فرمائیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ آپا؟ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر تشریف فرما ہے، شخصیت بہت ہی مسکراتا ہوا چہرہ، گفتگو کا انداز بھی بہت ہمبل ہے، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو بھی پروگرام میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور موضوع جناب جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا ہے کہ نیک اعمال اور ان کے اثرات۔ فرمائیے گا سعدیہ انصاری صاحبہ کہ نیک اعمال، اعمال صالح دراصل ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے گا، پھر ان کی اہمیت، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سے جگہ جگہ نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی ترغیب بھی دی ہے، اس تناظر میں گفتگو ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عمل صالح سے مراد ہر وہ عمل ہے جو کانشسلی یعنی شعوری طور کے اوپر اطاعت الہی اور تزکیہ اخلاق کے تحت کیا جائے، سبحان اللہ، وہ صالح عمل ہے۔ شعوری عمل، شعوری طور پر اطاعت طور پر الہی میں کیا، شعوری طور پر کانشسلی میں کہوں کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور تزکیہ اخلاق کے تحت جو ہے اس کے نتیجے میں جو پیدا ہو وہ آپ صالح عمل کہیں گے۔ انسان کے وہ اعمال جو اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق وہ اپنے جو ہے وہ کرتا ہے، وہی عمل صالح ہے۔ نیز یہ اعمال جو ہیں کسی ستائش کے لیے نہیں، کسی تعریف کے لیے نہ ہوں، اور خوف سے بھی مبرہ ہوں کہ کسی نے مجھے یہ کہہ دیا تو مجھے یوں کرنا پڑے گا یا یہ کہنا پڑے گا۔ مطلب نیک عمل وہ ہے جو بالکل پاک اور صاف
سچائی کے ساتھ اللہ کی رضا اور منشا کے لیے، اس میں یہ بھی نہ ہو کہ کوئی تعریف کرے یا کوئی اس طرح کی کیفیت آئے. صحیح. تو پھر ہم دوسری اس کی ڈیفینیشن اگر اور ذرا وضاحت جائیں تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے تحت، اللہ کے نظام اور اس کی حکمت کے تحت جو ہے وہ عمل صالح بنتا ہے کہ جو ہم عمل کریں. اچھا، آپ نے اہمیت کی بات کی ہے، تو پہلی اہمیت تو اس کی یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ انسان کی انفرادی زندگی کو بھی اور اجتماعی زندگی کو بھی، معاشرتی زندگی کو بھی پاکیزہ اور طیب بنانے کے لیے جو ہے بنیادی اکائی کے حامل ہیں. بے شک. اس سے ریلیٹڈ آیت بھی ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گی. انسان کے لیے اخلاقی نظام اللہ نے بچھا دیا ہے، صالح رویے اللہ نے بتلا دیے ہیں وضاحت کے ساتھ. تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھے، صالح رویہ رکھے، تو تم بھی سب ان کے ساتھ صالح رویہ رکھو. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ جو پہلی کہ اس کے اندر ہمیں ہر ایک دوسرے کا سوچتے ہوئے اور ایک دوسرے کے حقوق نبھاتے میں بھی اس کی جو ہے وہ ہمیں سامنے آتی ہے تاکہ ہماری زندگی پاکیزہ اور طیب بنے. یہ قرآن پاک میں سورہ نحل کی 97 آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو اس کو ایک پاکیزہ زندگی ہم عطا کریں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ایسی پاکیزہ اور ایسی طیب زندگی ہم عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اجر بے انتہا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا. تو یقیناً ہم اس پر یقین کامل رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر نیک عمل سے واقف ہے اور اس کا بے اندازہ اجر جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں ہمیں نظر آئے گا. دوسری اہمیت یہ ہے زینب کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نیکی جو ہے نا وہ حفاظت کرتی ہے ایمان کی. سبحان اللہ. تو اسی لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو جگہ جگہ ساتھ ملے گا. ایمان تو یہ حفاظت کرتا ہے نیک عمل جو ہے، اور شیطان کو وہ پھٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ اعمال سیئہ جو ہیں وہ شیطان کو ہمارے ایمان کی چوری پر لگا دیتے ہیں. اچھا، چوری جب ہوتی ہے تو صاحب مال کو کب پتہ چلتا ہے؟ جب چوری ہو چکی ہوتی ہے. واہ بھائی. تو لہٰذا وہ شعور اس کو آتا بھی نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ میرا شیطان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور اس سے جو ہے اس کو چوری کر لیا ہے. تو یہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں جو نیک اعمال ہیں ہمارے. یہی حال ہمارے سیئہ کا ہے، یعنی جھوٹ ہے اور دیگر برائیاں ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، خیانت ہے. یہ سارے اعمال جو ہیں یہ سب ایمان کو جو ہے کھاتے 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 شیطان جو ہے وہ ایسے مطلب مقام پر چھوڑ دیتا ہے انسان کہ وہ سمجھ رہا ہے میں ایمان والا ہوں مگر وہ ایمان والا نہیں ہے. تو کتنا بڑا یہ ایک لاس ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے جس کو بار بار قرآن پاک جو ہے غفلت کے حساب سے بھی، کیونکہ غافل ہیں آپ جب آپ کا مال چوری ہو رہا ہے تو مطلب غفلت سے بھی روک رہا ہے قرآن مسلسل، اور اعمال صالحہ کی بھی مسلسل دعوت دے رہا ہے. تو یہی کیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر ایمان بھی بڑھے اور سارعوا الی مغفرہ. وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ سبقت لے جانا، وہ کہا ہے کہ اپنی بخشش اور مغفرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. اور جو آپ نے مثال دی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، صالحین کی، تو جتنے بھی اللہ کے محبوبین ہیں، مقربین ہیں، وہ حقیقت میں سبقت لے جانے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات، یہ نیکی کی بات ہمیں دیر سے کیوں پتہ چلی. فرمائیے گا پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ڈاکٹر صاحب جس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں ایک آسان اور چھوٹی چھوٹے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں، وہ کون سے نیکیاں ہیں، وہ کون سے آسان اعمال ہیں جن پہ عمل کر کے ہم پورے معاشرے کی فضا کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زینب، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جائے نیک عمل کہلاتا ہے. بے شک. نیکی
اور نیک لوگ چراغوں کی مانند ہیں. سبحان یہ اللہ. فاصلوں کو تو کم نہیں کرتے مگر منزلوں کو ضرور آسان بنا دیتے کیا ہیں. بات ہے، بہت ہی اچھی قرآن بات. پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ سبحان اسے اللہ. خوف ہوگا نہ غم. بے شک. حدیث ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور برائی سے روکے تو زمین پر اللہ اس کی کتاب اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے. سبحان ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو رضی شخص اللہ نیکی کا تعالیٰ حکم دے اور برائی سے روکے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے انعام عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مصیبت زدہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اس کے ساتھ نیکی کی جائے. دیکھیے زینب، ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی بخشش اور نجات کا سبب پیدا کر سکتے ہیں. بھلائی کا ارادہ کرنا اور برائی سے روکنا بھی نیکی ہے. غیبت سے بچنا بھی نیکی ہے. دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا بھی نیکی ہے. اللہ کا ذکر کرنا بھی نیکی ہے. سچی توبہ کرنا بھی نیکی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی بہرا روی کی طرف راغب ہونے سے بچنے کے لیے بھی اگر ہم نیکی اختیار کریں، نیک عمل کریں تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان جن ہاتھوں سے کچھ دیتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنے قدم چل کر کچھ دینے کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھا جاتا ہے. اور جو دل سے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، یعنی دل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امت کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، اس نے کنواں تلاش کیا تو اس زمانے میں اسے کوئی ڈول وول نہیں ملا پانی نکالنے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پانی کی شدت سے ہاپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. تو شخص نے سوچا کہ جیسے اسے پیاس لگی ہے ویسی جیسے مجھے پیاس لگی ویسے اس کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی. تو اس زمانے میں چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا. اس نے کنویں سے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پانی پلایا. تو اللہ رب العزت کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اس کو پیغام دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں ایک شخص ایسا ہے جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو پھل میوے کھانا چاہتا ہے کھا لیتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی. تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے. اور بے زبان جانوروں پر رحم کھانا بھی نیکی ہے. مقروض کو قرض کی ادائیگی میں سہولت دینا بھی نیکی ہے. اور پروردگار عالم تو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے. جب ہمارے دل میں برائی کا ہلکا سا بھی شبہ آئے تو ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت تو ہر حال میں آنی ہے. تو اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اور جس طرح سے ہم یہ بارہا پڑھتے بھی ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جب ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت میں اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ یہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو بے شک اللہ رب العزت اس عمل کو نیکی کے زمرے میں لکھ دے گا. پروردگار عالم ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے نیک اعمال اور ان کے اثرات. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں. جناب جس طرح سے نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، سعدیہ انصاری صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں نیک اعمال کی قبولیت جو شرائط مقرر کی گئی ہیں، کیا شرائط ہیں ارشاد فرمائیے گا. زینب، سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے. اور ایمان جو ہے ہم عام طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا اور بس وہاں تک اس کو روک دیتے ہیں نا. ایمان تو ہر اس حکم اور ہر اس کلام کو مان لینے کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا، بیان فرما دیا. تو ایمان تو پہلی شرط ہے. حضور پر نور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایمان کا اثر زندگی کے معاملات میں نظر آنا چاہیے. کتاب اللہ میں واضح طور پر
اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق، بلکہ بندوں حقوق العباد تو اس قدر زیادہ آیات کے اندر بیان کیے گئے، درجہ بدرجہ بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے. تو جو شخص اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتا ہے وہ ایمان کی پختگی سے محروم رہے گا، بہت کمزور ہوگا اس کا ایمان. تو ایمان یہ شرط ہے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ تمام حقوق کی ادائی میں امین کہلائے گا. میں امین ہوں اپنا ایمان کی اور اپنے تمام حقوق جو اللہ کے ہیں اور جو بندوں کے ہیں ان کے ادا کرنے میں امین ہوں، مجھے اس میں خیانت نہیں کرنی. سورہ انفال کے اندر فرما دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، تو یہ اس میں آ جاتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، یعنی امانت جس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. دوسری جو ہے اس کی شرط وہ ہے اخلاص نیت. اخلاص نیت کے لیے یعنی جو اخلاص ہے، خالص پیورٹی والا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے. تو پیورٹی والا عمل کون سا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ بینہ کی 5 نمبر آیت میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص والا ہی عمل جو ہے وہ قبول ہوگا. تو یہ دوسری شرط ہے. بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کس قدر معروف حدیث ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو وہ اس کا اجر سبحان اللہ، اور جس نے ہجرت کی کسی اور معاملے میں دنیاوی معاملات کے لیے تو نیت کا تعلق اخلاص سے، نیت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے آپ کے عمل کے اندر. اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی ستائش، کوئی تعریف اور یہ سب سننے کی یہ کیفیت نہ ہو نا، اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا و منشا کے لیے. تو اس میں خالص ہونا ضروری ہے، پائٹی ہونا ضروری ہے. تیسری یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہو، سنت کی موافقت میں عمل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات عالی شان ہیں ان کے روشنی میں جو ہے وہ تمہارے اعمال ہوں تو وہ نیک اعمال ہوں گے. تو شرط ہے نیک عمل کا سنت کے موافق ہونا ضروری ہے. کیوں؟ جیسے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو تم اگر نماز پڑھتے ہو پھر بھی تم منکرات کر رہے ہو، پھر بھی تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر بھی تم ایسے کام کر رہے ہو جو فحش ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تمہارا عمل نیک تھا لیکن وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے برائیوں کو نوچ کے پھینک دے گا. تو تمہاری نماز نے تمہیں ایسا نہیں بنایا. تو بالکل اسی طرح سے تقوی کی کیفیت جو ہے اندر موجود ہو، جیسے ہمیں قرآن اور سنت کے روح سے ملتی ہیں. گناہوں سے ہم بچتے چلیں، نیکی کی طرف میلان بھی رکھیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمیں وہ منکرات سے باز رکھیں گی، اور یہ تیسری شرط ہے عمل کی قبولیت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس طرح سے چھوٹے چھوٹے اور مختصر نیک اعمال کا بھی ذکر کیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، پوری حیات طیبہ نیک اعمال سے مزین ہے. بے شک ان کا تذکرہ اور اس پوری آپ کی حیات مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس تناظر میں ارشاد فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہارے نجات کا باعث ہو سکتی ہے. جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ نیکی اور نیک اعمال سے مزین ہے. آپ بڑوں کے لیے ہدایت، بوڑھوں کے لیے ہدایت، بچوں کے لیے ہدایت، غیر مسلموں کے لیے ہدایت، مردوں کے لیے ہدایت، عورتوں کے لیے ہدایت. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کائنات میں رہنے اور بسنے والے انسانوں کو ہر قدم پر نیکی کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گاؤں گئے، وہاں پر ایک صحابی رہتے تھے جن کا رنگ انتہائی سیاہ تھا اور ان کے جسم میں اتنی بدبو تھی کہ ان سے ہر شخص دور رہتا تھا، کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के टीले पर जाकर बैठ गए। जब उन सहाबी को पता चला कि अल्लाह के रसूल इस गांव में आए हैं, तो फौरन बकरियां छोड़ के बकरियां चराते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फासले से खड़े हो गए और कहने लगे, आप ही अल्लाह के रसूल हैं, आप ही लोगों को दीन हक का पैगाम देते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ही लोगों को दीन हक का पैगाम देता हूँ, लेकिन तुम दूर क्यों खड़े हो, आओ ना, मेरे पास आओ। तो इस पर वो ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म से इतनी बदबू आती है कि मेरे तो घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, खड़े हो गए और फौरन उनके पीछे पीछे जाने लगे। वो दूर हटने लगे तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर उनको सीने से लगा लिया, उनके माथे का पसीना साफ किया और उनके माथे को बोसा दिया। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें यही दर्द देती हैं कि हम यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें, मसाकीनों का ख्याल रखें और इनके साथ नेक सलूक करने पर अल्लाह ताला हमें कदम कदम पर उसका जो है अज्र देता है। इसी तरह ज़ैनब, एक नाबीना औरत सड़क पार कर रही थी, तो कुछ नौज गिर गई, वो बूढ़ी औरत थी, तो कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़कों को जाकर ऐसा करने से मना फरमाया और उस बुजुर्ग औरत को उठाया और उसकी मंजिल तक पहुंचा कर आए। इसी तरह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से गुजरते, बद्दू औरत जो कम अकल थी, उसकी कोई नहीं सुनता था, कहने गया, या रसूल अल्लाह, आपको तो मेरी बात सुननी होगी। तो सहाबा इकराम साथ थे, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या बात है, मुझे यही बता दो। तो वो कम अकल औरत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिद करने लगी और कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, आपको तो मैदान में चलकर मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जेरे नगी कायनात की सारी कुंजियां हैं, तो आप देखिए उसके साथ चलेगा और बैठ गए और सारी उसकी फरियाद सुनते रहे, उसके मसाइल सुनते रहे। तो सहाबा इकराम को बड़ा बुरा लगा कि या रसूल अल्लाह, वो तो कम अकल औरत है, आप उसकी भी बातें सुन रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़हमत नहीं, रहमत बनकर आया हूँ। अगर इसका ये मसला, ये बात मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें यही तर्ज देती हैं कि हम बुराइयों से दूर रहें, हर कदम पर नेकी करें। इसी के परवरदिगार आलम हर कदम पर नेकी करने पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों समान। सुभान अल्लाह, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकियों के हवाले से बात हुई और अभी दौरान गुफ्तगू ये भी बात हुई कि किसी को कर्ज दे दें, उसके काम आ जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन जनाब, यहाँ पर एक बात और भी बहुत ज़्यादा जहन में रखने की ज़रूरत है। आपने कर्ज तो दे दिया, एक तो उस पर जतलाए नहीं, दूसरा अगर वक्त मुकर्ररा पर वो बेचारा अदा करने से कासिर है तो फिर उस पर बोझ ना डालें, फिर आप एक और नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उसको आप वक्त दे दें, उसको टाइम दे दें, उसके जहन को इंतशार में उसको मुब्तला ना करें, परेशान ना करें, तो आप एक और नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी नेकियां, किसी को आराम पहुंचाना, अपनी गुफ्तगू से, अपने प्यार से, अपने लबो लहजे से, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो मोहब्बत के दो बोल बोल सकते हैं, ये भी नेकी है। तो इस तरह की छोटी छोटी नेकियां आप दुनिया में करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन अजर अल्लाह की बारगाह से पाएंगे। एक वक्फे पर जनाब हमें जाना है, आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं और आज का हमारा मौजू है नेक आमाल और उनके असरात। मेहमान शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पहली नशिस्त पर मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ फरमा है और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। नेकियों के हवाले से बात हुई और हम छोटी छोटी नेकियों का जब जिक्र करते हैं तो जब हम किसी के साथ भी नाज़रीन मोहतरम बहुत छोटी सी भी कोई नेकी करते हैं, मोहब्बत के साथ बात करते हैं, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे वक्फे पे जाने से कबल, तो आप देखिए आपकी अपनी शख्सियत पर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जब किसी के साथ भलाई करते हैं, एक खुशी का तासुर होता है, एक मोहब्बत का तासुर पैदा होता है और हमें खुशी होती है कि आज हमने खालिसतन अल्लाह के लिए कोई काम किया, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम किया। आइए मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सादिया अंसारी साहिबा। सादिया आपा, नेकी के असरात इंसान की अपनी तबीयत पर, उसकी अपनी शख्सियत पर क्या फरमाएंगी? हर अमल का एक असर होता है, बेशक हकीकतन होता है। जिस तरह अमाल के ज़ाहिरी और मादी असरात होते हैं,
جنہیں ہم نفع اور نقصان کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے، بے شک۔ اسی طرح سے بعین ہی اس کے روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں جنہیں فوری طور پر ہم شاید دنیاوی زندگی میں نہ پرکھ سکیں، نہ جان سکیں، مگر بہرحال وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پورا ایک اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بنایا ہے کہ اس کے اندر، جیسے آپ دیکھیں جیسے بارش جب برستی ہے تو وہ دور دور تک اندر تک اس کی وہ ایک ٹھنڈک، اس کا ایک تازگی محسوس ہوتی ہے نا۔ ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں، اس کی کنسٹرکشن میں لگ جاتے ہیں، اور یہ اس کے جو پرانا ڈھانچہ ہے جو اگر وہ گناہ میں تھا یا دور تھا دین سے یا ایمان سے، تو اس کو زمیں بوس کر دیتے ہیں اور اس کی تعمیر نو کرتے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تزکیہ نفس کہا گیا ہے، اسی کو کہا گیا ہے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ فرما رہے ہیں سورہ حشر کی 18 آیت میں، مجھے بہت پسند ہے، بہت مطلب رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے انسان کے اندر، کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس طرف دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ یہ جو آگے بھیجنے والی ایک چیز ہے، یہ اعمال ہی تو ہیں، کیونکہ ہم دارالعمل کے اندر ہیں، ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں اور وہ سارا جو ہے جا رہا ہے، اس میں ہماری سوچ بھی، ہمارا پورا باطن شامل، اور وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ وہی تو آپ کے کام آئے گا جو آپ نے آگے بھیج دیا۔ بے شک، تو یہی قرآن بھی اس طرف کہ دیکھو، غور کرو، ایمان تو تمہارے اندر ہے، تقوی بھی تم اختیار کرتے رہو، کیونکہ تقوی کی بھی بے پناہ مدارج ہیں، اور یہ دیکھو ہر شخص، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایسے پوٹینشلز دیے ہیں زینب، ایسی کیپیبلٹیز دی ہیں، ایسی صلاحیتیں دی ہیں، جبھی تو اللہ نے 4 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسرے مقام پر فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو مشقت کیا ہے؟ مشقت تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کو پانا ہے، مشقت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کے اسوہ پاک کے اوپر جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے علم و عقل کی بھی صلاحیت دے دی ہیں ہمیں، جن کی بدولت فطری طور پر ہمیں بھلائی اور برائی کا امتیاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ یعنی فرق واضح ہو جاتا ہے اندر، ایسا نہیں ہے، ضمیر بھی دے دیا ہے، ایک جو ملامت کرنے والا نفس ہے وہ بھی دے دیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوصاف اور افعال کو تو انسان برا جانتا ہے مگر وہ ان کو کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوصاف اور افعال جو ہیں ان کو اچھا جانتا ہے لیکن وہ ان سے اجتناب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو اندر چلتی چلی جا رہی ہے، مگر قرآنی تعلیمات کی طرف اگر آپ بڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں فطری طور پر گاڈ کانشسنس کی جو ایک کیفیت ہے وہ اللہ نے رکھ دی ہے۔ وہ جو گاڈ کانشسنس ہے، وہ جو شعوری طور پر اللہ کو ماننا ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں نا۔ یہ تو وہی میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ صرف زبانی اقرار تو نہیں ہے نا، آپ کے باطن کو اس پر جمنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو پانا ہے والی بات ہے۔ اور ماڈرن اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ ہم جب ماڈرن سائنس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، اورا، ایک اور ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ کے نیک اعمال کے جو پازیٹیو ریز ہیں وہ آپ کے ظاہر کے اندر بھی اور آپ کے باطن میں اور پھر روح تک سرایت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو چمک ہے پازیٹیوٹی کی وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن لوگ ہیں جو وہ اورا جو آپ کا بن جاتا ہے نا اس کی طرف، اور آپ کے اس چہرے کے اوپر بھی اس کی ایک پازیٹیو ریز نکلتی ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کریں گے تو اس کی پازیٹیوٹی آپ کو ضرور ملے گی، وہ آپ کی شخصیت بھی بناتی ہے۔ پھر یہ کہ نیکی جو ہے، نیک عمل جو ہے وہ شعور کو اطمینان اور مسرت بخشتا ہے جو اندر ہے، اور اس سے وہ اور بیدار ہوتا ہے۔ آپ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تم غافل
غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. کہ تم غافل کس کو کہا گیا؟ جس کا شعور جو ہے وہ سو رہا ہے, اس کو وہ گاڈ کانشیسنس, وہ بیداری اس کے اندر نہیں ہے. تو پھر آپ کا جو مورل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ بھی ہو رہا ہے. دوسری چیز زینب, ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے 5 حصے ہیں. ایک ہمارا فزیکل ہے, جسمانی, ایک ہمارا انٹلیکچوئل ہے, ذہنی, ایک ہمارا مورل ہے, اخلاقی, ایک ہمارا اسپریچول ہے, روحانی. اس طرف تو توجہ دیتے ہی نہیں ہے. یہ سارے اعمال جو ہیں ہماری اسپرٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ ہم اینڈ کے اندر جس وقت کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہی روح ہے جس کی قوت جو ہے وہ ہمیں قبر کی منزلیں پار کروائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نیک اعمال تو ہر حال میں انسان کے ان 5 ڈومین میں, ایستھیٹیکل ڈومین بھی ہے, پرسنالٹی, اور پوری نفسیات کے اندر جو ہے نا ہر چیز کو جیسے نکھارتے رہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کوپلے بنتی رہتی ہیں اور پھر پھول کھلتے رہتے ہیں. یعنی نئی, اور ہر نیکی کی وجہ سے جو ہے نا نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں. اور جس طرح سے شخصیت کو نیکیاں, اچھے اعمال, اعمال صالح آپ کی پوری شخصیت کو نکھارتے ہیں, سنوارتے ہیں, ایک نئی جہت دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم نئے راستوں پر نکل جاتے ہیں, نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیویجولی آپ نے ہمیں بتایا سعدیہ انصاری صاحبہ نے, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے, واقعی ایک تشبیہاتی انداز سے آپ اگر اس گفتگو کو پورا محسوس کر کے سنیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا. ہم اب جان لیتے ہیں کہ نیکی کے جو پورے اثرات ہیں تمام معاشرے پر, سوسائٹی پر کیا ہوتے ہیں. اب انڈیویجولی تو ہم نے جان لیا, ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے زینب, ابھی نیکیوں پر بات ہو رہی تھی کہ دل رکھنا بھی نیکی ہے, دل جوئی کرنا بھی نیکی ہے, 2 لوگوں کے درمیان عدل کرا دینا بھی نیکی ہے, بیماروں کی عیادت کرنا بھی نیکی ہے. لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ نیکیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی. بے شک. جب ہم بری موت, بری گھڑی, بری بیماری سے بچتے ہیں تو فوراً ہماری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بچایا, ہماری کوئی نیکی تھی جو آج ہمارے کام آ گئی. دیکھیے کہ ان اچھائیوں کا, ان نیکیوں کے معاشرے پہ بڑے مثبت اثرات پڑتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے, معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, لوگوں میں ہمدردی, محبت, خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور ایک مطلب کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. آج ہم اتنی خوبصورت گفتگو نیکیوں پر ہے, میں یہاں کے یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں زینب, جب ہم نیکیوں پر بات کریں کہ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیں جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تو ان کی پیٹھ مبارک پر بے انتہا زخم کے نشان تھے. لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو یہ اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد کے لوگوں کے گھر ضروریات زندگی کا سامان پہنچایا کرتے تھے, اور 1000 گھر ایسے تھے جن کی آنت جو تھی انہوں نے مطلب کی. لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وصال ہوا اور جب جنت کے دونوں شہزادے ان کو ان کے آخری منزل تک پہنچا کر آ رہے تھے, جب واپس آئے تو جنگل سے ایک بوڑھے آپاہج ایک جھوپڑی میں رہتا تھا, اس کے رونے کی آواز آئی تو جنت کے دونوں شہزادے کہنے لگے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. تو کہنے کہ روزانہ ایک شخص آتا تھا, میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آتا تھا, آج وہ 2 دن سے نہیں آ رہا. تو جنت کے دونوں شہزادوں نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی بتاؤ. تو اس پر بوڑھے شخص نے کہا کہ ہاں اس کی آواز تم سے مشابہ تھی. تو اس پر وہ جنت کے دونوں شہزادے زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ آج وہ ہمارے بابا جان تھے جنہیں ہم آخری منزل تک پہنچا کر آ رہے ہیں. تو ہم جئیں تو اس انداز سے جئیں کہ لوگ ہماری نیکیوں کی جیسے ہماری عزت اور قدر کریں, اور جب ہم جانے کے بعد جو اس انداز سے کہ لوگ ہماری نیکیوں کو یاد کر کے داڑھی مار مار کے روئیں. عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا. کچھ دنوں تک وہ لڑکا جب نہیں آیا تو عبداللہ بن مبارک نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا زینب, اور وہ اس شخص نے اس کو قید کر لیا کہ جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے تو میں تمہیں رہا نہیں کروں گا. تو عبداللہ بن مبارک چپکے سے اٹھے اور جس شخص نے قرض دیا تھا اس کے پاس گئے تنہائی میں کہ اس کو رہا کر دو, اس کی قرض کی ادائیگی میں دے رہا ہوں, لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے. جب وہ شخص قید ہو کر قید سے رہائی کے بعد عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت کسی نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے مجھے قید سے رہائی مل گئی. اور لوگوں نے بتایا کہ جب عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا تو جو جس نے قرض دیا تھا اس نے اس نوجوان کو بتایا کہ تمہاری قرض کی ادائیگی عبداللہ بن مبارک نے کی. ہم جتنے بھی گناہ کر لیں, پروردگار عالم دعا کا دروازہ
توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی نہیں بند کرتا. دیکھیے سچی توبہ کرنا بھی ایک نیک عمل ہے کہ وہ مہربان رب ہمارے گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے کہ ہمارے اعضاء سے بھی وہ گناہ مٹا دیتا ہے, اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ مٹا دیتا ہے. تو اللہ اتنا مہربان رب ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں برائیوں سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اور نیکیوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. جس طرح سے گفتگو ماشاءاللہ دونوں مہمان شخصیات نے کی, آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جس طرح دوران گفتگو بات ہوئی نا کہ مشقت کی بات, تو ہم صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ نے چیز اٹھائی اور پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا, یہ مشقت ہے. شیطان کے حملوں سے بچنا, اپنے نفس کو شیطان کے قابو میں نہ آنے دینا, یہ بھی بڑی مشقت کا کام ہے. اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنا, یہ بھی بڑی مشقت کا کام ہے. نیکی کا آپ کو موقع ملنا, یہ اللہ کی بڑی سعادت کی بات ہے. اور جب آپ کو نیکی کا موقع مل جائے تو یقیناً اس موقع کو اویل کیجیے. اور جناب آپ جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو آسانیاں دیں, آسانیاں تقسیم کریں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کے دنیا میں رہنے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ وہ تمام پیاری باتیں ہیں, یہ تمام زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائے ہیں, جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں. آخر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی, ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت قبول فرمائے ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو. پروردگار عالم اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے فی امان اللہ.